نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد برادران اسلام، خواتین بھی ہیں، خواتین اسلام، رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت سے دو پروگرام یہاں منعقد ہوئے۔ ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں اور اس کا حفظ کرنے والوں کا ایک مسابقہ، ایک مقابلہ، چونکہ مسابقت میں شوق بڑھ جاتا ہے اور تنافس کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تنافس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، اور دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پسندیدہ ہے۔ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ آخرت میں جنت کی نعمتوں کے حاصل کرنے میں، اللہ پاک کی رضا کے حاصل کرنے میں تنافس کرنے والوں کو تنافس کرنا چاہیے۔ جو چیز دنیا کے معاملے میں ناپسند ہے، دین کے معاملے میں وہ پسند ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک اعتبار سے ناپسند ہوتی ہے، دوسرے اعتبار سے پسندیدہ ہوتی ہے۔ دنیا میں تنافس اسی لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ دین میں تنافس کو روکنے والی ہے، آخرت کی ترقی کو روکنے والی ہوتی ہے، اور آدمی کو اس دنیا میں رہنا ہے نہیں، تو اس لیے دنیاوی اعتبار سے تنافس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ امتحان ایسی چیز ہے اور مسابقہ ایسی چیز ہے، مقابلہ ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے، اور اس موقع پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے نہیں پڑھنے والے پڑھنے لگتے ہیں، بہت سے نہیں یاد کرنے والے یاد کر لیتے ہیں۔ قرآن رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے تو تراویح میں قرآن پاک کو سنانا ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے جو ہمارے آئی سی سی والوں نے کیا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ قابل حوصلہ عمل ہے اور مبارکبادی کے مستحق ہیں لوگ کہ ایسا کرنے سے نوجوانوں میں رغبت ہوتی ہے اعمال میں سبقت لینے کی۔ اور دوسرا پروگرام انہوں نے کہا کہ استقبال ماہ رمضان کی مناسبت سے، رمضان کے مہینے کی آمد کی مناسبت سے کچھ مذاکرہ ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک اعتبار سے مسنون بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شعبان کی 29 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں حضرات صحابہ کو متوجہ فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو ایک دن خطبہ مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، شہر المواساة، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائما، الی آخرہ۔ ایک پورا خطبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کی مناسبت سے۔ اس سے بالجملہ مضمون مترشح ہوتا ہے کہ تنبہ کرنا چاہیے اور یاد دہانی ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جس وقت کام ہوتا ہے اس وقت مذاکرہ کرتے ہیں دینی کاموں میں۔ جیسے شب قدر ہے، لوگوں کو جاگنے کی ترغیب دینا ہے تو شب قدر میں جلسہ کر کے ان کو جاگنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ ترغیب میں پوری رات نکل جاتی ہے تو اب جاگے کا بعد میں۔ ویسے ہی رمضان میں اگر آدمیوں کو ترغیب دی جائے تو وہ بھی ایک کام ہوتا ہے، لیکن رمضان سے پہلے ترغیب دینے میں آدمی قدر زیادہ کر سکتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے مضمون تو بہت لمبا ہے، کیونکہ بہت سے پہلو ہیں جس کا مذاکرہ کرنے سے فائدے کی توقع ہے، لیکن حال جو ہے وہ اس کا مناسب نہیں ہے۔ ساتھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اجازت دی ہے اور کل جاب بھی ہے لوگوں کے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع سے کچھ تفصیلی بات کی جائے۔ 9 میں 10 منٹ باقی ہیں تو امید
ہے کہ میں انشاءاللہ 10-15 منٹ میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے 10-15 منٹ میں بات ختم کرنا میرے بس میں نہیں ہوتا عموماً، کیونکہ تھوڑی بات کرنا بہت مشکل کام ہے. چھوٹی بات کرنا کہ بات بھی مفید ہو، خواہ ادھر ادھر کا ٹائم پاس نہ کیا جائے، امت کا وقت جو ہے نا وہ ضائع نہ کیا جائے، یہ بھی بہت مشکل کام ہے. لمبی بات بہت آسان چیز ہوتی ہے. قرآن کریم میں روزوں کا بیان جہاں کیا گیا ہے اس میں جن نکات کو ملحوظ رکھا گیا ہے اس میں سے ایک رغبت دلانے کے لیے، آمادہ عمل کرنے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے تیسیر کے اصول کو بیان کیا گیا. تیسیر کے اصول کا مطلب آسانی والا پہلو، کہ یہ کام ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ کام بہت آسان ہے. تو ذہن میں آدمی ابھی سے اس کو رکھے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. چنانچہ جو آیتوں کی تفسیریں ہیں پڑھنے والے اور بتانے والے آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا اللہ پاک نے اس کو ملحوظ فرمایا ہے. کہ جیسے ہی فرض فرمایا روزوں کو تو سب سے پہلے اس کا حوالہ دیا کہ تم سے پہلے بھی فرض کیا گیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم. اس میں علماء نے جہاں اور باتیں بتائی ہیں وہاں یہی ہے کہ بھائی یہ تمہارے لیے کوئی نیا فریضہ نہیں ہے، تم سے پہلے پر بھی ہوا ہے اور تم سے پہلوں کے لیے بھی اس میں مصلحت تھی. یہ تو ایسی عبادت ہے کہ ہر زمانے میں رکھی گئی ہے تو تمہیں بھی دی جا رہی ہے. البلاء اذا عمت طابت، تکلیف جب عام ہوتی ہے تو خوشگوار ہو جاتی ہے. تو اس پہلو کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ تم سے پہلے بھی فرض کی گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات بھی فرمایا کہ اس میں غیرت کا پہلو بھی ہے. غیرت کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتیں جو ہیں وہ خیر امت نہیں تھی اور ان پر روزے فرض کیے گئے. تو جو خیر امت ہے جس کے مرتبہ زیادہ ہے اس کے لیے تو یہ کام اور بھی زیادہ آسان ہے. اس میں جذبہ مسابقت، اس میں بھی مسابقت ہی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم میں بھی مقابلہ ہی ہے، کیونکہ مقابلے میں آسان ہو جاتی ہے چیز کہ بھائی تم سے پہلے بھی روزے رکھ چکے ہیں، تم بھی روزے رکھو. اور پھر یہ کہ تم سے پہلے تو مرتبے کے اعتبار سے چھوٹے تھے، تم مرتبے کے اعتبار سے بڑے ہو. تو چھوٹے لوگوں نے اگر کسی کام کو نبھایا ہے تو بڑے تو نبھایا ہی کرتے ہیں، یہ فرمایا. چنانچہ جو روزوں کی آیتیں ہیں اس کے بعد کا جو مضمون ہے اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. روزے کی فرضیت کے بیان کے بعد فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرما رہے ہیں. عجیب بات ہے، ایک مہینے کے روزے ہیں اور کب سے طلوع صبح سے لے کے طلوع غروب شمس تک، صبح صادق طلوع ہونے سے لے کے غروب شمس تک آدمی کو ایک مہینے تک متواتر کچھ نہیں کھانا پینا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کا ارادہ فرما رہے ہیں تمہارے ساتھ. تو معلوم ہوا کہ آسانی کا مطلب بھی کچھ خاص معنوں میں ہوا کرتا ہے، نہ یہ کہ وہ جس کو ہم آسانی سمجھا کرتے ہیں، ورنہ ظاہراً تو اتنی آسانی نہیں ہے. پھر اللہ پاک روزے کی فرضیت کو بیان فرما کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں. مگر ایک بات ہے کہ یہ کام جب اللہ آسان فرما رہے ہیں تو آسان ہی ہے، اگرچہ دیکھنے میں ہمیں مشکل نظر آتا ہے. اس کی توجیہ علماء نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ پاک یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم رکھے تو دیکھو کتنے آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ پاک کا ارادہ آسانی کا ہے، تم رکھ کر دیکھو، تم رکھو گے تو پتہ چلے گا کہ تم رکھ سکتے ہو کہ نہیں. بہت سے لوگ پہلے سے ڈر جاتے ہیں، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے وہ بیماری ہے، پتہ نہیں میں رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا ہوں. ارے بھائی رکھو، دیکھو کتنا اس میں آرام ہوتا ہے. اور حق تعالی شانہ آسانی چونکہ رکھ دیے ہیں اور آسانی کا ارادہ فرما کر یعنی روزوں کی فرضیت میں اور دوسری چیزوں میں بھی آسانی کا ارادہ فرما لیا ہے، اس لیے ایک خاص بات ہوتی ہے روزے میں، وہ یہ ہے کہ روزے میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ پاک روحانی اعتبار سے روزہ رکھنے والے میں روزے کی رغبت اور شوق پیدا فرما دیتے ہیں. ہمیں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ روزہ رکھنے کا شوق اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، عورتیں بڑی آسانی سے روزے رکھ ڈالتی ہیں. روزوں کی بڑی عادت ہوتی ہے خواتین کو. جب رغبت کسی چیز کی پیدا ہو جاتی ہے، دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس میں طبیعت میں نشاط آ جاتا ہے، اور نشاط جو ہے نا وہ قوت پیدا کر دیتی ہے. نشاط جس چیز سے بھی آئے گا وہ قوت پیدا کر دے گی.
इसी वजह से बाद लोगों को जिक्र से नशात पैदा होता है, बल्कि औलिया अल्लाह को जिक्र से नशात पैदा होता है तो उससे कुव्वत आ जाती है। खाना कम खाते थे, जिक्र ज्यादा करते थे, उसी से नशात आ जाते थे। जैसे खाना खाने से कुव्वत पैदा होकर तबीयत में नशात पैदा होता है और आदमी अपने अंदर एनर्जी महसूस करता है, ऐसे जिस चीज से भी नशात आ जाएगा उससे एनर्जी महसूस होगी। तबीयत को कभी करना असल चीज है। दवाओं के अंदर भी उलमा ने यही बताया है कि असल तबीयत को कभी कर दिया जाता है। जब तबीयत में कुव्वत आ जाती है तो वो नशात उसमें उभर जाता है और उस नशात के से ये नतीजा निकलता है, फायदा होता है कि आदमी के लिए ये कुव्वत हासिल हो जाती है। तो अल्लाह पाक की तरफ से कैसा गैबी निजाम है, ये रूहानी निजाम है कि रोजे की एक रग़बत और दिलचस्पी दिलों में पैदा फरमा कर नशात पैदा कर देते हैं, जिससे कुव्वत आ जाती है और रोजा रखना आसान हो जाता है। यूं आप बगैर रोजे के सुबह से लेकर शाम तक न खाएं न पिए, फिर देखिए कैसा होता है। आदमी के बस में नहीं है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत बोझ होता है तबीयत पर। हत्ता कि अगर डॉक्टर ने भी मना किया हो कि आप सुबह से शाम तक न खाएं, तो भी बावजूद उसके मना करने के फिर भी तबीयत में बोझ पड़ता है बहुत ज्यादा। लेकिन रोजा ऐसी चीज है कि आदमी सुबह खाते से लेके गुरूब शम्स तक आसानी से उसको बर्दाश्त कर लेता है। लंबे दिन हो तो भी, छोटे दिन हो तो भी। छोटे दिन है तब तो और भी ज्यादा सहूलत की बात हो जाती है। अल गनीमतुल बारिदा कहा गया है हदीस शरीफ में छोटे दिनों को, मतलब सर्दी के दिनों में अगर रोजे आ जाएं तो कहा गया कि वो ऐसा माल गनीमत है जिसमें जंग भी नहीं करना पड़ा। बाद में तो जंग में होता ही है कि दुश्मन से लड़ना पड़ता है, फिर वो दुश्मन सामान छोड़ के भागता है, फिर हमें मिलता है। बाद में तो ऐसा होता है कि दुश्मन डर के भाग गया और जाते जाते सामान छोड़ गया। तो ये जो माल गनीमत होता है इसको गनीमत बारिदा कहते हैं। तो रोजे जो है सर्दियों में गनीमत बारिदा है। आजकल अमेरिका वालों के लिए तो गनीमत बारिदा ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो अगर जहन में ये बात हो कि ये चीज बहुत आसान है और अल्लाह पाक का एक फर्ज है और इस्लाम का सुकून है, और खास बात यह है कि इसमें फायदा किसका है, जिनको रोजे रखने को कहा जा रहा उन्हीं का फायदा, किसी थर्ड पर्सन के फायदे के लिए रोजे हमें नहीं रखवाए जा रहे। अल्लाह ताला का कुछ फायदा हो जाएगा ऐसा थोड़ी। लअल्लकुम तत्तकून, ये इसीलिए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, फरमाया कि बाद मरतबा बच्चों से ये कहा जाता है कि भाई ऐसा करो, तुम मेरी एक बात मान लो। बाप अपने बेटे से कहता है कि मेरी एक बात मान जा, तो बेटा कहता अच्छा बोलो क्या बोलना है, कहने लगे खाना खा ले। क्योंकि वो खा नहीं रहा होता है ना, वो खाने में सुस्ती कर रहा होता है। छोटी माँ बाप चाहते हैं कि खाए और वो खाता नहीं है, और वो तो अपने से तो नहीं खा रहा, तो बाप ये कहता है कि अच्छा भाई मेरी सुन ले एक बात। वो क्या, कहने लगे खाना खा ले। अब ये खाना खाना किसके लिए है, उसी बच्चे के खातिर है। तो रब ताला शानुहू रोजों का हुक्म देकर ये इरशाद फरमा रहे हैं कि भाई रोजा रखो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाएगा। लअल्लकुम तत्तकून, और ये तत्तकूना का जो मफूल है वो महजूफ है, तत्तकून अल मआसी और तत्तकून अन नारा। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बचो ताकि तुम बच जाओ, उम्मीद कि तुम बच जाओगे। किस चीज से बचोगे, रोजा रखने से। तो एक तफसीर यह है कि आग से बच जाओगे, और एक तफसीर यह है कि तुम गुनाहों से बच जाओगे। और फिर मुफस्सिरीन जमा करते हैं दोनों को कि आग से बचना इसी पर है कि गुनाहों से बचा जाए। जो दुनिया में गुनाहों से बचेगा वो आखिरत में आग से बचेगा। तो असल में मासी भी उसका मफूल है और अन्नारा भी उसका मफूल है। जो एक का ताल्लुक दुनिया से है, एक का ताल्लुक आखिरत से है। तो रोजा रखने से होता यह है कि उसमें अल्लाह पाक ने ये खुसूसियत रखी है कि उससे आदमी में नेकी का रुझान बढ़ता है। यही वजह है कि रमजान में आप देखेंगे कि आजाद से आजाद आदमी भी थोड़ा पाबंद हो जाता है, अमल में सुस्ती करने वाला भी चुस्त हो जाता है। जिसको कभी तौफीक नहीं होती उसको भी बहुत तौफीक देखी जाती है। वही कुछ न कुछ कुरान पाक की तिलावत भी हो रही है, ये भी है, रोजे रख रहा है, अपना खैर की तरफ मुतवज्जे है, हर माल खर्च कर रहा है। यानी ये मतलब है कि रोजा रखने की वजह से एक इस्तियादात पैदा होगी, वो भी बात है। और रोजों में जो है अल्लाह पाक ने असर भी रखा है। इबादतें जो हैं वो बहुत तासीरात के साथ हैं, अल्लाह ने उसमें बड़ी असरात रखे हैं, बड़े खवास हैं उनके। दीनियात के अंदर एक बात मलूज रखने की है, जहन मेरा आया तो मैं उधर मुतवज्जह हुआ तो मैं अर्ज करता हूँ। वो ये है कि दीनियात में एक चीज है कि जो काम दिया जाएगा या जो बात बोली जाएगी, एक उसका मिसदाक होता है, एक उसका जहां पे वो चीज अप्लाई हो रही है उसका जो मफहूम है, जहां पर जाके वो चीज लगती है, और एक उसके साइड में बहुत से असरात हैं। ये दीन में बड़ी अजीब बात है। मसलन कुरान पाक है, कुरान करीम हिदायत है इंसानों के लिए, भाई इसमें इंसानों को जिंदगी गुजारने का रास्ता अल्लाह पाक ने बताया है।
لیکن قرآن کریم اس ہدایت سے قطع نظر بھی اپنی ذات میں اثر رکھنے والی چیز ہے، بہت عجیب و غریب. اسی وجہ سے بغیر سمجھے کے پڑھنے کی بھی اس کی فضیلت اتنی ہے، ویسی ہی ہے جیسے سمجھ کے پڑھنے کی ہے، کیونکہ سمجھنا ہی اس کا ایک کام ہے. ویسی بات نہیں، اس کے کاموں میں سے ایک کام ہے وہ. خالی اللہ پاک کا کلام ہے اور اللہ سے قرب آدمی کو ہو جاتا ہے پڑھنے پر، چونکہ جب تلفظ کرتا ہے وہ اللہ کے کلام کا تو اللہ سے انتہائی قرب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے. کلام الہی اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت کو بتانے والے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو جب آدمی اپنی زبان سے دہراتا ہے تو ایک ایسا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے معنی کے سمجھنے کا مرحلہ نہیں رہتا ضروری کہ معنی کے سمجھنے کی وجہ سے اس کو ہوگا، ویسا نہیں ہے. اور پھر کلام الہی کے اندر تاثیرات عجیب عجیب ہیں. تو لامحدود اللہ کی صفت لامحدود، تو اس کے اثرات اور اس کی حکمتیں بھی لامحدود ہیں. ایسے ہی اعمال کا بھی مسئلہ ہے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں اللہ کا حکم ہے اپنی جگہ پر. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ اس میں اپنے ذاتی کے اثرات اللہ پاک نے رکھے ہیں، اللہ کے حکم سے ہیں اس میں، اور اللہ نے ودیعت فرمائے ہوئے ہیں. اس میں روزے میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ آدمی کے قوت بہیمیت جو ہے، حیوانیت والی جو صفت انسان کے اندر ہے، اس میں اعتدال لے آتا ہے، بیلنس آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو لوگ شادی کر سکتے ہوں اور ان کے پاس وسائل میسر ہوں، شادی کی ضرورت انہیں محسوس ہو تو وہ شادی کر لیں. لیکن اگر وہ نہیں، شادی کی ضرورت تو محسوس کرتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہے، حالات نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ روزے رکھو کثرت سے. تو کثرت سے روزے رکھنے سے کنٹرول طبیعت میں آ جاتا ہے. جذبات پر قابو پانا یہ اس کی خاص صفت ہے. مسلسل روزہ رکھنے سے آدمی کو جذبات پر قابو پانا آتا ہے اور صبر پیدا ہوتا ہے. اور صبر بہت بڑی چیز ہے. صبر جو ہے پورے دین پر چلنے کی بنیادی صفت ہے. جس میں صبر ہے اس کو دین پہ چلنا آتا ہے، جس میں صبر نہیں ہے اس کو دین پر چلنا نہیں آتا. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، ہم نے بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں کو جن میں صبر اور یقین تھا ان کو ہم نے مقتدا بنا دیا. اور یہ شہر الصبر ہے، رمضان کا مبارک مہینہ. اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ جو اللہ پاک کی طرف سے بات کہی گئی جب اس کو ہم اپنے ذہن میں بار بار دہرائیں گے تو اس سے طبیعت میں آمادگی ہوگی، بچوں میں بھی، بڑوں میں بھی، مصروف میں بھی، بیماروں میں بھی، تندرست میں بھی. اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ذرا ذرا سے عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جاب کی تکلیف یقیناً تکلیف ہے، بہت لوگوں کا جاب اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ جن پہ گزرتی ہے انہیں کو پتا ہے. لیکن اگر یہ پتا چلے کہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ اللہ پاک راضی بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کام بھی میرا ہو جائے گا. اور اللہ نے خود اس میں آسانی رکھی ہوئی ہے، رکھے دیکھتا ہے آدمی تو گزر ہی جاتا ہے وقت آسانی سے، پتا بھی نہیں چلتا ہے. ایک خاص پہلو جو قرآن پاک کی ان آیتوں میں غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، تو میں نے گویا اس کو ایک بیس کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر دیا. اور یہ ہے کہ بس اس موقع سے آدمی کو چاہیے کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچائے. ہم جتنی زیادہ اوقات کی حفاظت کریں گے اتنا بہتر ہوگا ہمارے لیے. روزے کی جو روح ہے گناہوں سے بچنا، اس کا اہتمام علماء نے فرمایا کہ بہت کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ ہے اس لیے تاکہ آدمی میں تقوی آئے، گناہوں سے بچنے کی صفت آئے. اب جو آدمی دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ خلیص اللہ حاجت ان یدع طعامہ و شرابہ. ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولنا بھی نہیں چھوڑتا اور غلط عمل کرنا بھی نہیں چھوڑتا اور بھوکا بھی رہا، کھانا پینا بھی چھوڑا ہوا ہے روزے کی نیت سے، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو بھوک پیاس میں ڈالا ہوا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کی اصل جان وہی ہے. اور جس مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا اس مبارک مہینے کو اللہ پاک نے اس کے ساتھ میں مختص فرما دیا. روز رمضان کی اپنی برکت اور قرآن پاک کے نزول کی برکت، اس کو اس عبادت کے ساتھ میں جوڑنے کی برکت، نور علی نور ہے یہ. تو اس وجہ سے معاصی کا بہت اہتمام ہو. اور یہ روزہ صحیح اپنی روحانیت کے ساتھ میں جیسے ہوتا ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جو ظاہری مسائل ہیں ان کی بھی پوری رعایت ہو، اور جو باطنی احکام ہیں اس کے روحانی ان کا بھی پورا اہتمام کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. ظاہر کے اندر روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل، افطار کے مسائل اور سحر کے مسائل، روزے کو توڑنے والی چیزیں، روزے کو مکروہ کرنے والی چیزیں، روزے کی جو مستحبات ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے. یہ صورت ہے، جب آدمی صورت صحیح اختیار کرتا ہے تو جان اسی میں آئے گی. عمل کی حقیقت جو ہے عمل کی صورت کے ساتھ وابستہ ہے. عمل کی صورت ہی نہیں ہوگی تو عمل کی حقیقت کہاں سے آ جائے گی. اس لیے روزہ جو ہے وہ پورے احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں کچھ اور تو میں عرض نہیں کر سکتا وقت نہیں ہونے کی وجہ سے. ایک بات ضرور کہوں گا آپ سے کہ اوقات سیام جو ہیں اس میں احتیاط برتنا چاہیے. فتوے کی زبان تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اوقات کا سسٹم بڑا عجیب و غریب چلا ہوا ہے.
مختلف لوگوں کی اپنی تحقیقات ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے اوقات چھاپے ہوئے ہیں، تو جو علماء کرام کا پسندیدہ اور مفتابی قول ہو وہ لینا چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگ جو اوقات چھاپتے ہیں وہ ایک مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے موافق ہے، اور صدیوں سے اسی فتوے پر اسی ٹائم ٹیبل کے موافق عمل ہوتا رہا ہے، کوئی نئی تحقیق کی وجہ سے نہیں ہے وہ تو۔ اور اس میں اور دوسرے اوقات میں جس میں بعض دیگر علماء کی بھی رائے ہے کافی فرق پایا جاتا ہے، بعض مرتبہ آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا فرق عموماً ہو جاتا ہے۔ ایک ہے ایمرجنسی میں کسی حالت میں مبتلا ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے عادتاً کسی چیز کو اختیار کرنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عادتاً جس چیز کو آپ معمول بنا کر اختیار کرنا چاہیں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس میں رزق کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ ٹرین سے جا رہے ہوں، آپ نے بک کرا لیا ہے، آپ بس وغیرہ سے جا رہے ہوں، آپ نے معلوم بھی کر لیا ہے، دو رائے آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک میں پتا چلا کہ 8:10 پہ جو ہے نا وہ ٹرین چھوٹ جائے گی، اور دوسرے میں پتا چلا کہ 8:30 پہ ٹرین چھوٹ جائے گی۔ آپ بولیں گے کہ وہ بھی سچا دکھ رہا ہے میرے کو، یہ بھی سچا دکھ رہا ہے، فالو کس کو کروں؟ اگر آپ 8:30 پہ گئے وہاں اور 8:10 پہ چھوٹنا طے تھا اس کا، اور دوسرے سے غلط ظاہر ہے دونوں میں سے کوئی ایک حق پر ہے، تو اس کے بولنے کا نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان کس کو بھگتنا ہوگا؟ نقصان تو جانے والے کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر ایک آدمی 8:10 پہ چلا گیا اور پتا چلا کہ نہیں 8:30 پہ جا رہی تو کیا نقصان ہو رہا ہے اس سے؟ ایک 20 منٹ ہی کے تو ویٹنگ کا مسئلہ ہے نا۔ خطرہ کیوں مول لے آدمی؟ خطرے والے نماز روزہ، میں آج کیا کرتا ہوں کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم رزق مول لیں، ارے دیکھا جائے گا اس سے کیا ہوتا ہے۔ بھائی اگر وہاں جانے کے بعد پتا چل گیا کہ یہ نہیں ہو رہا تھا تو کتنا افسوس کریں گے؟ تو افسوس سے کچھ ہونے والا ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے کیا ہے، اگر فتویٰ نہ بھی دیا جا سکے ایسی چیزوں میں تو بھی ایک آدمی کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عادت میں نہیں ہونی چاہیے اسی چیز کے لیے۔ اور ایسا آدمی جو اس طرح ڈھیلا ہوا کرتا ہے وہ دین کے دوسرے معاملات میں بھی ڈھیلا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ ڈھیل پیدا کرتی ہے اور احتیاط پیدا کیا کرتی ہے۔ وہ آدمی محتاط نہیں ہو سکتا جو ہمیشہ ڈھیلے راستوں کو اختیار کرے، پھر جبکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، ایک جگہ ایک مستند ہے، ایک آدمی غیر مستند ہے، ایک تحقیق پہلے سے چل رہی ہے، ایک تحقیق نہیں چلی ہے، بات کی چلی ہوئی ہے، ایک اور دوسرے فقہ والوں کی تحقیق ہے، ایک یہ کہ اپنے جس فقہ پر ہم اعتماد کرتے ہیں ان کی تحقیق ہے۔ زمین آسمان کے بیچ میں وجوہات بھی ہیں رکھی ہوئی۔ اس وجہ سے کیا ہے، روزے میں، افطار میں، سحری میں یہی حال تراویح کا بھی ہے۔ تراویح کے اندر کبھی بھی 20 رکعت سے کم نہیں پڑی ہے امت نے، اور علماء پورے اس بات پر متفق ہیں، صحابہ پورے اس بات پر متفق رہے ہیں۔ صحابہ جس بات پر متفق رہے ہوں ہمیں اس میں خلجان میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ 8 رکعت یا 12 رکعت ان کو تراویح کہتے ہی نہیں، یہ وہ نماز ہے ہی نہیں جو نماز رمضان سے متعلق ہے۔ 8 رکعت اور 12 رکعت والی وہ نماز ہے جو پورے سال سے متعلق ہے، جو رمضان میں بھی ہے غیر رمضان میں بھی۔ 8 رکعت کی کوئی تراویح نہیں، حتیٰ کہ فتاویٰ کی کتابوں میں یہاں تک ہے کہ اگر 18 رکعت کسی نے پڑھی تو اس دن کی تراویح اس کی نامہ ہے۔ تراویح تو نام ہی ہے 20 رکعتوں کے مجموعے کا، تو کیوں آدمی رزق مول لے 8 رکعت کی خاطر؟ ایک تیسرا مسئلہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے طلباء ظاہر رمضان میں قرآن پاک وغیرہ بھی سنائیں گے، اور تو اس میں اپنے ذہن کو فارغ رکھنا ضروری ہے مادی منفعت سے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر شرط کر لیا جائے پہلے پیسوں کی تراویح سنانے سے پہلے تو اس پر نہ سنانے والے کو کوئی ثواب نہ سننے والے کو کوئی ثواب۔ اس سے بہتر ہے علم ترا پڑھ لینا، فرق پڑھو اور گھر جا کے اپنا علم ترا پڑھ کے سو جاؤ۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں جس میں پہلے سے یہ کہا ہو کہ مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تراویح سناؤں گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے سے یہ شرط کر دے کہ میں اس کی کوئی خدمت نہیں لوں گا۔ اور درمیانی بات یہ ہے جس میں علماء کرام لچک رکھتے ہیں کسی طرح کی کہ خاموش ہو جائے، وہ اپنی جگہ پر خاموش، یہ اپنی جگہ پر خاموش۔ ایک مہینہ بھر اس نے تھوڑا سا ان لوگوں کا تعاون کر دیا قرآن پاک سنانے کے اندر، تو لوگوں نے اس کی خیر خبر لی اور اس کا کوئی تعاون کر دیا تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے علماء کے پاس۔ بقیہ یہ ہے کہ یہ کرنا کے بعد میں سناؤں گا، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو۔ اور اگر آدمی ایسے ہی کوئی ضرورت مند ہے تو پھر اس کو اور دوسرے تدابیر کے ساتھ میں ہیلا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا یہ کہ پورے مہینے کی امامت کر لے سوائے قرآن پاک سنانے کے، اس کے ساتھ تعلیم کو اپنے ذمے کر لے، کیونکہ تعلیم پر معاوضہ صحیح ہے۔ اصول اسلام کا یہ ہے کہ عبادت پر معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، تعلیم پر معاوضہ جائز ہے۔ تعلیم پر معاوضہ جائز ہے، عبادت پر جائز نہیں ہے۔ تلاوت جو ہے نماز میں قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ یوں مسئلے مسائل لوگوں کو بتائیں گھنٹہ آدھا گھنٹہ، یہ تعلیم ہے، آپ اس میں مقرر کر لیں اس کو بنیاد بنا کے، اور وہ بھی مخارج شریعہ کہلائیں گے ہی لے۔
غرض یہ ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے اس کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کمانے والے، خرچ کرنے والے، افطار کرنے والے، سحری کرنے والے، حلال روزی پیٹ میں جائے، اس کا اہتمام ہو. خانوی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے ایک جگہ پر. یہ فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو اپنی آمدنی میں شبہ ہو تو وہ رمضان میں جتنا افطار سحری کرنا ہو وہ قرض پر لے آئے. قرض سے جو چیز لائے گا وہ 100% حلال ہوگی. بعد میں جب اس قرض کو ادا کرے گا تو اگرچہ کہ وہ اپنی کمائی سے ادا کرے گا مگر اس وقت جو کھانا اس کا افطار سحر ہے وہ مشتبہ میں نہیں آئے گا. یہ باریکیاں ہیں جن پر علماء ہی کی نظر ہو سکتی ہے. حق تعالی شان ہم سب کو اس کی قدر کرنے والا بنائے. جو اوقات آ رہے ہیں اللہ مقدر بھی فرمائے، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام اس کی بھی توفیق ہو، روزے صحیح نوعیت سے ہو جائیں اس کی بھی توفیق ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام، اس سے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر مصائب منڈلا رہیں. مصیبتوں کے بادل جو ہے نا یہ ان پر سایہ فگن ہیں، اور کہاں کس طرح کے حالات رونما ہوتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو عافیت ماننی چاہیے اپنے لیے بھی، پورے مسلموں کے لیے بھی. حق تعالی شان ہم سب کا عمل کے توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.